آج ہم جس کتابچے پر بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے انمول موتی، اور یہ نام بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں واقعی موتیوں جیسی قیمتی باتیں چھپی ہوئی ہیں، ایسی سادہ مگر گہری سچائیاں جو ایک پرسکون اور ایمان بھری زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آئیے مل کر ان موتیوں کو کھوجتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہی ایسی ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ دین صرف مسجد کی چار دیواری تک نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا، ہمارے ہر لمحے کا حصہ ہے، اور اسی تعلق کو مضبوط کرنا اس سفر کا اصل مقصد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ روحانی سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کتابچے کے مطابق ہر چیز کی بنیاد، ہر چیز کا آغاز اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے، یعنی توبہ میں۔ یہی پہلا قدم ہے اور یہی سب سے اہم ہے۔ اچھا، تو ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، اگر کوئی اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہے تو شروعات کہاں سے کرے؟ اس کا جواب بہت صاف اور واضح ہے۔ یہاں توبہ کا مطلب صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خالق سے ایک گہرا تعلق بنانے کا نام ہے، ایک ایسی دعا جو قربت کا احساس دلاتی ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں۔ یہ آخرت کو سنوارتی ہے، جنت تک لے جاتی ہے اور سیدھا رب سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یہ ہے وہ دعا جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی معافی مانگی گئی ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ روحانی سفر کی شروعات اپنے دل کو سب کے لیے صاف کرنے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بنیاد تو رکھ دی توبہ کی، لیکن اب آگے کیا؟ اس علم کو، اس احساس کو اپنی روز کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ یہ کتابچہ ہمیں اس کا بڑا عملی طریقہ بتاتا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ دن کا آغاز اور اختتام کتنا بامقصد ہو سکتا ہے۔ ایک طرف جاگتے ہی کرنے والے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، دوسری طرف سونے سے پہلے کی عادتیں، جیسے سب کو معاف کر کے سونا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ کیا گیا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو زندگی کو ایک صحیح سمت دینے کے لیے یہاں ایک پورا فریم ورک دیا گیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ 12 کام ایک نقشے کی طرح ہیں جو ہماری کوششوں کو بھٹکنے نہیں دیتے۔ اس نقشے کے پہلے 4 کام وہ ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں بڑھانا ہے: اللہ کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا، ذکر و عبادت اور مخلوق کی خدمت کرنا۔ یہ وہ کام ہیں جو ہمیں اپنی ذات سے باہر نکال کر خالق اور مخلوق سے جوڑتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان 4 کاموں کی طرف جن میں کمی لانی ہے، یعنی کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور بلا ضرورت مسجد سے باہر کم جانا۔ یہ سب اپنے نفس پر قابو پانے اور اپنی توجہ کو ایک جگہ مرکوز رکھنے کے طریقے ہیں۔ اور آخر میں وہ 4 کام ہیں جن سے تو ہر حال میں بچنا ہے: اللہ کے سوا کسی سے امید لگانا، فضول خرچی اور دوسروں کی چیزیں ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہمارے ایمان اور ہمارے کردار دونوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے ظاہری اعمال۔ اب ذرا اندر کی دنیا کی طرف چلتے ہیں، یعنی انسان کی سوچ، اس کی باطنی کیفیت اور اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں دین کی دعوت دینے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے نا، وہ بہت کمال ہے۔ زور، زبردستی یا بحث پر نہیں، بلکہ محبت اور خدمت پر ہے۔ اصل کام اپنی بات منوانا نہیں، بلکہ سامنے والے کے دل میں سچ کی طلب پیدا کرنا ہے، اور یہ خوش اخلاقی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم دن بھر میں کئی تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے مطلب پر بھی غور کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہر خامی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ وہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بھی بہت بڑا ہے۔ جب ان معنی کو سمجھ کر ذکر کیا جاتا ہے نا، تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس بات کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے کہ اصل دولت آخر ہے کیا، ایک چھوٹی سی لیکن بڑی دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ یہ ہمیں دنیاوی اور روحانی امیری کا فرق سمجھائے گی۔ یہ کہانی کتنی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ اصل بادشاہی تاج و تخت میں نہیں، بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ وہ درویش جس نے اپنے غصے اور خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا تھا، حقیقت میں اس بادشاہ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا جس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی۔ تو اس ساری محنت کا، اس پورے سفر کا آخر مقصد کیا ہے؟ انعام کیا ہے؟ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس روحانی راستے کا انجام کیا ہے اور اس کا اصل پھل کیا ملتا ہے۔ آخر میں سوال یہی ہے کہ اس ساری محنت اور لگن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا جواب کوئی دنیاوی کامیابی نہیں، بلکہ کچھ ایسا ہے جو اس سے کہیں زیادہ قیمتی اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس تحریر کا آخری اور سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے: اصل انعام ہے اندرونی سکون، دل کا اطمینان، ایک ایسا سکون جس سے دنیا کی کوئی پریشانی چھین نہیں سکتی، بلکہ وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقی کامیابی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔
तो खुलासा ये है कि अनमोल मोती के मुताबिक हकीकी दौलत मालो असबाब में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है। और ये सुकून मिलता है सीधे साधे असूलों पर चलने से, अपने किरदार को बेहतर बनाने से और हर काम को सच्ची नीयत से करने से। यही वो कीमती मोती हैं जो हमारी जिंदगी को सही मानों में बामकसद बनाते हैं।